اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کو صرف عبادات سکھانے نہیں آیا، بلکہ اس کا مقصد انسان کی پوری زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے۔ اس میں وہ ہر چیز ممنوع ہے جو انسان کو بگاڑ دے، جو اس کی عقل، اس کی روح، اس کے خاندان اور اس کے معاشرے کو نقصان دے۔ انہی حرام چیزوں میں سے ایک لعنتی اور خطرناک چیز شراب ہے، جو اسلام میں صرف ناپسندیدہ نہیں بلکہ مکمل طور پر حرام ہے۔ شراب صرف ایک مشروب نہیں، بلکہ یہ ایک زہر ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے جسم، روح، عقل اور عزت کو کھا جاتی ہے۔ ایک ایسا نشہ ہے جو وقتی لذت دیتا ہے مگر دائمی ذلت میں بدل جاتا ہے۔ اسلام نے جس شدت سے اس کا رد کیا ہے، شاید ہی کسی اور چیز کے خلاف اتنی سختی اختیار کی گئی ہو۔ شراب ایک ایسا ناسور ہے جو سب سے پہلے انسان کی عقل پر حملہ کرتا ہے۔ جب عقل ہی باقی نہ رہے تو انسان اور حیوان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیگر مخلوقات پر فضیلت دی ہی اس کی عقل کی بنیاد پر ہے، لیکن جب وہ شراب کے نشے میں اپنی عقل کو برباد کر دیتا ہے تو وہ اس مقام سے گر جاتا ہے جہاں شیطان بھی حیران ہو جاتا ہے۔ وہ ماں باپ کو پہچانتا نہیں، بیوی کو گالی دیتا ہے، اولاد کو مارتا ہے، دوسروں کی بہن بیٹی کو ناپاک نظروں سے دیکھتا ہے، اپنی عزت کو نیلام کر دیتا ہے اور سڑکوں پر گرا پڑا بے ہوش انسان کہلاتا ہے، مگر دراصل وہ ایک عبرتناک مثال ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار شراب سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ شروع میں اس کی مذمت، پھر اس پر سوال اور آخرکار مکمل حرمت نازل کی گئی۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں فرمایا گیا کہ شراب، جوا، بت اور فال نکالنے کے تیر شیطانی گندے کام ہیں، بس ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اس ایک آیت میں شراب کو نہ صرف حرام کہا گیا بلکہ اسے گندگی، شیطانی عمل اور فلاح کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا گیا۔ یعنی جو شخص شراب پیتا ہے وہ اپنی دنیا و آخرت دونوں کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا، اور جب غور کیا جائے تو یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ شراب ہی وہ دروازہ ہے جو انسان کو دوسرے گناہوں کی طرف کھول دیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو شراب کے نشے میں بہنوں کی عصمت لوٹ بیٹھے، ماں پر ہاتھ الفاٹے بیٹھے، دوستوں کو قتل کر بیٹھے اور ہوش میں آ کر پچھتاتے رہے، مگر پچھتاوے نے کسی کی عزت لوٹائی نہ زندگی۔ شراب پینے والے کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے کسی مردے میں کچھ سانسیں باقی ہوں۔ زبان سے وہ باتیں نکلتی ہیں جو ایمان والے کو کانوں میں سننا بھی گوارا نہیں، نظر سے وہ نظریں پھسلتی ہیں جو شیطان بھی شرمائے، اور حرکات ایسی ہو جاتی ہیں کہ انسان خود اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنے سے کترائے۔ اسلام میں شراب صرف پینا ہی حرام نہیں بلکہ پلانا، بنانا، بیچنا، الفاٹینا، ذخیرہ کرنا، کسی کے لیے پیش کرنا، حتیٰ کہ جس مجلس میں شراب پی جا رہی ہو اس میں بیٹھنا بھی گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو کسی بھی صورت میں شراب سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی شراب کے قریب جانا بھی ناپاکی کا سبب ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خود نہ پئیں تو کوئی بات نہیں، مگر وہ نہیں جانتے کہ جو کسی گناہ میں مدد کرے وہ بھی اس کے وبال کا حصہ دار ہوتا ہے۔ شراب صرف مذہبی یا روحانی اعتبار سے ہی نقصان دہ نہیں بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی تباہی کی علامت ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق شراب جگر کو تباہ کرتی ہے، دماغ کے خلیے مار دیتی ہے، دل کو کمزور کرتی ہے اور کینسر جیسے موذی امراض کو جنم دیتی ہے۔ وہ انسان جو کبھی کبھی جسم کا مالک ہوتا ہے، شراب کا عادی بن کر ایک لاغر، بدحال اور کھنڈر میں بدل جاتا ہے۔ نہ اس کے چہرے پر رونق باقی رہتی ہے، نہ اس کے دل میں سکون، نہ زبان پر سچائی، نہ نگاہ میں شرم اور نہ زندگی میں مقصد۔ شراب صرف ایک فرد کو برباد نہیں کرتی بلکہ اس کے ارد گرد کا سارا ماحول اس کی آگ میں جھلس جاتا ہے۔ گھر میں ماں رو رہی ہوتی ہے کہ بیٹا رات بھر نشے میں دروازہ پیٹتا رہا، بیوی سسک رہی ہوتی ہے کہ شوہر نے آج پھر مارا، گالیاں دیں اور بچوں کے سامنے ذلیل کیا۔ بچے خوف سے سہمے ہوتے ہیں کہ باپ نشے میں نہ آ جائے۔ یہ سب منظر روزانہ لاکھوں گھروں میں دیکھے جاتے ہیں۔ یہ فقط فلموں کی کہانیاں نہیں بلکہ معاشرے کی اصل حقیقت ہے، اور اسلام اسی بربادی کو روکنے آیا ہے۔
अफसोस इस बात पर होता है कि जिन मुसलमानों पर शराब की हुर्मत नाजिल हुई, जो इस उम्मत का फख्र थे, आज उनके कुछ नौजवान शराब को फैशन समझने लगे। पार्टियां, क्लब, गैर शरई महफिलें, सब में शराब आम हो चुकी है। बाज़ इस्लामी ममालिक में भी शराब को कानून नाजायज़ करार दिया गया है, जो एक लम्हा फिक्रिया है। क्या ये वही उम्मत है जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसू बहाए? क्या यही वो नौजवान हैं जिनके बारे में फरमाया गया था कि जो जवानी में अल्लाह को याद करे, वो क़यामत के दिन अर्श के साए तले होगा? ये वक्त है खुद को टटोलने का, अपने दिल को झंझोड़ने का, अपनी रूह को झाड़ने का। अगर हम शराब जैसी लानत से निजात ना हासिल कर सके तो ना सिर्फ अपनी दुनिया बर्बाद करेंगे, बल्कि आखिरत को भी अपने हाथों जला देंगे। अल्लाह ताला बार बार कुरान में फरमाता है कि वो पाक लोगों को पसंद करता है और नापाकों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार किया गया है। क्या हम वो कौम बनना चाहते हैं जिस पर फरिश्ते लानत करें? क्या हम अपनी नस्लों को बर्बाद करने का सामान खुद करें? क्या हमें वो तौबा करने का वक्त नहीं आ गया जब नदामत के आंसू सच्चे हों और दिल से सदा निकले कि आ अल्लाह, हमने बहुत गुमराही की, अब मुआफ फरमा दे। याद रखो, दुनिया का ऐश वक्ती है मगर आखिरत हमेशा की है। शराब का एक लम्हा खुशी जिंदगी भर की जिल्लत में बदल सकता है। अगर आज हमने खुद को रोक लिया तो कल फरिश्ते हमें सलाम करेंगे। अगर आज हमने तौबा कर ली तो क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने हौज़ कौसर पर सैराब करेंगे। अगर आज हमने हलाल और हराम का फ़र्क समझ लिया तो ज़िंदगी सिर्फ बदन की राहत नहीं बल्कि रूह की सलामती भी बन जाएगी। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इस लानत से हमेशा के लिए बच जाएं, दूसरों को भी बचाएं और अपनी नस्लों के लिए पाकीज़ा विरासत छोड़ें। आमीन या रब्बल आलमीन।